عشق کی بدولت مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور تحریک کے ذمہ داران، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ ماہ محرم الحرام ہم پر سایہ فگن ہے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں اور انوار و تجلیات سے بہرور اور مستفید و مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو محرم الحرام کو کئی شانیں اور کئی فضیلتیں اور کئی باتوں سے اس کو منور اور مصفہ فرمایا ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ اربعۃ حرم ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں کا ایک مہینہ ہے، جس میں دور جاہلیت میں بھی لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدال سے احتیاط کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ورود مبارک یوں تو ربیع الاول شریف میں ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں، مگر چونکہ محرم الحرام سے آغاز کیا جاتا ہے تو جو اسلامی تقویم ہوتی ہے اس کا آغاز محرم الحرام سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ، جن کا پھر محرم الحرام جنہوں نے آغاز فرمایا، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ہی آپ بات لے لیں تو اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ بھی آپ کی یوم شہادت ہے۔ آپ دیکھیں اسلامی تاریخ کس قدر کتنی سادہ و رنگین ہے، داستان حرم کتنی رنگین ہے، کتنی سادہ ہے۔ اسلام کی حرم کی داستان دیکھیے آپ، جس کا ایک مہینے کا جس کا اختتام ہو رہا ہے ذبیح حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کے عظیم واقعے پر، تو اس فوری پھر دوسرے سال کا ہمارا آغاز ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت مبارکہ پر۔ پھر وہاں سے جو رنگین داستان کا ہے، ایسا عالم کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس دنیا نے پہلے کبھی ایسا غم نہ دیکھا ہوگا۔ دنیا نے، ہمارے استاذ محترم حضرت العلامہ عمدۃ المحدثین حضرت خواجہ شریف صاحب قدس اللہ العزیز فرمایا کرتے کہ ہر ایک کی شہادتیں ہوئی۔ اسلام میں ابتدا سے، اسلام کیا ہے؟ ایک درخت کی مثل ہے، اس کے لیے آبیاری کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ جیسا ایک جھاڑ کے لیے غذا، پانی اور کھاد کی ضرورت پڑتی ہے، اسلام کی نشو و نما میں، اس کی ترقی میں، اس کے عروج کے لیے اسلام میں خونوں کی قربانیاں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو ابتدائے آفرینش سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ شہادتیں دیکھیں تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہے، حضرت مولا مشکل کشا کی بھی شہادت ہے رضوان اللہ، اور کئی اجلہ صحابہ کرام ہیں، حضرت جعفر طیار کو اٹھا لیں، کئی اور صحابہ کرام جنہوں نے، حضرت مصعب بن عمیر ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ ہے، ام رسول اللہ، کئی اور شہادتیں بھی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری شہادتیں شہادت مطلقہ تھی، مگر وہ شہادت عظمیٰ نہیں تھی۔ شہادت عظمیٰ صرف ایک ہی شہادت ہے، وہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صابرین کے اور جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی جو صفات بیان فرمائی ہے، وہ ساری صفات ایک ہی وقت میں حضرت امام حسین نے سارے میدان میں امتحانات پاس فرما دیے
کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، سارا نصاب لکھ دیا کہ عشق کی ابتدا یہ ہوتی ہے، انتہا یہ ہوتی ہے۔ اب ہے جس میں زیادہ ہے، جس میں دم اور زیادہ ہے، وہ آئے آ کر کے جو آگے بڑھ کے لے لے، زینہ اسی کا ہے کہ مثل امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کردار کے ذریعے سے، حالانکہ نواس رسول ہے، ریحانت رسول ہے، ریحان رسول ہے، اور پھر حبیب پاک نے جن کو بوسے دیے ہیں، سید شباب اہل الجنہ ہے، کیا کیا نہیں فضائل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بیان فرمائے ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار فرمایا، مہکتے ہوئے پھول فرمایا، میرا بیٹا فرمایا، سب کچھ فرمایا۔ نواسے تو ہے ہی ہے، اس پر ہی تکیہ کر کر کے نہیں بیٹھے۔ دوسروں نے جہاں پر راہ رخصت اختیار فرمائی، وہاں پر راہ عزیمت اختیار کرنا یہ حسینی کردار ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف میں نانا کا نواسا ہوں، بلکہ یہ صرف فضیلت نہیں ہے، یہ خود فضیلت کافی تھی ہر چیز کے لیے، ہر شے کے لیے یہی فضیلت سب سے بڑھ کر تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے گلوں پر بوسے دیے، جن کی پیشانیوں کو بوسے دیے، جن کے لبھائے مبارک سوکھنے لگے تو اپنی زبانیں چسائی، یہ خود فضیلت اپنی جگہ کافی و وافی ہے۔ مگر اس کے باوجود امام حسین نے یہ نہیں کہ بھئی اپنی ذات کو چھوڑ کر کے میدان عمل سے رخصت کو اختیار نہیں فرمایا۔ در حقیقت حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بھر جو آپ نے تربیت فرمائی تھی، آج اسی دن کے لیے تیار فرمایا تھا کہ جب وقت ضرورت آئے تو راہ رخصت اختیار نہ کرے، راہ عزیمت کو اختیار کیا جائے۔ اسی لیے تو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، حسین بیٹی کے بیٹے ہے، آپ کے نواسے ہے، لخت جگر ہے، نسل پاک آپ ہی سے چلی ہے، الحسین منی سمجھ میں آتا ہے، مگر وانا من الحسین سمجھنا ہے تو صوفیاء کرام کی بارگاہوں میں چلنا پڑے گا، حضرت داتا علی اجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، امام غزالی کو سمجھنا پڑے گا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھنا پڑے گا، جب جا کر کے ہمارے عقدے کھلتے ہیں، عقیدے کھلنے لگتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الحسین منی یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر کربلا تک الحسین منی ہے، کربلا سے لے کر صبح قیامت تک وہ انا من الحسین کی تفسیر ہے، یعنی نانا کے دین کو بچانا اب حسین کا کام ہے، اس دین مصطفوی کو بچانے کا ذمہ امام حسین نے اختیار فرمایا، یہی راہ عظیمت ہے، یہی راہ عظیمت آپ نے اختیار فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ مبارک مہینہ جب جب آتا ہے، آپ حضرات لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنے سال گزر گئے ہیں، آج بھی غم تازہ کیوں ہے؟ کیوں زمین و آسماں اپنی آہ و فغاں بیان کرتا ہے؟ کیوں اس کی رنگت مدھم پڑ جاتی ہے؟ کیوں اس میں سرخی آ جایا کرتی ہے؟ امام ابن حجر الاسقلانی کو پڑھ لیں، الصواعق المحرقہ پڑھ لیں آپ، جس کے اندر صفحہ در صفحہ اٹھا کر پڑھیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے محرم کی 10 تاریخ کو پایا ہے، میں نے پتھروں کے نیچے سے سرخیوں کو پایا ہے، آسمانوں پر رنگت کو لال سرخ ہوتا ہوا پایا ہے، میں نے چاند و سورج کی تپش کو سرخی بمائل پایا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ہم نے کئی مرتبہ کنوؤں میں، تالابوں میں پانی کو سرخ ہوتا ہوا بھی پایا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ عجب کیوں نہ ہو؟ جب جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، کائنات ساری اس کی ہو جاتی ہے۔ وہ بولتا ہے تو وہ خود سے نہیں بولتا، وہ اللہ کی زبانی بولتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو اپنی نظر نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ینظر بنور اللہ کے ذریعے سے وہ مشاہدہ کیا کرتا ہے، تو اس کا چلنا، بولنا، اٹھنا، پھرنا سب من جانب اللہ ہوا کرتا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے کہ اہل بیت اطہار، چونکہ ان کی محبت کا ذکر قرآن نے ذکر فرمایا، قرآن کا حکم امام نبہانی علیہ رحمہ، یوسف النبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسلام قرآن میں فعل امر وجوب کے لیے آتا ہے، فعل امر کا فائدہ وجوب کا ہوتا ہے، یعنی وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، چونکہ یہ فعل امر استعمال راست طور پر نہیں ہوا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہاں پر استثناء دی گئی دے کر کے وہاں پر قرابت داروں کی محبت کو لازم اور ضروری قرار دیا گیا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس محبت کے بغیر۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے بارے میں خود بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنی محبت کا ذکر خود فرمایا، مگر قرابت داروں کی محبت کا ذکر حبیب نے بھی ذکر فرمایا، اس سے پہلے قرآن کریم میں ذکر فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا میں آپ سے، اور زبانی حبیب پاک کی ہے، خود اللہ نے بھی نہیں فرمایا، فرمایا اے حبیب آپ اپنی زبانی فرمائیے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے کہ میرے اہل بیت اور قرابت داروں سے محبت کرو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے، راوی ہے، فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا، یہاں پر بات قرابت دار ہم خود سمجھ سکتے ہیں، ہم خود سمجھ میں آ رہا ہے قرابت دار رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، مگر پوچھا صحابہ کرام من قرابتک یا رسول اللہ، اے حبیب داور آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ کوئی کچھ کہے، کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تفاسیر میں. ایک تو میری نظر سے ایک تفسیر گزری جس میں کہا گیا کیا کہ سارے مسلمان قرابت دار ہیں، الا المودۃ فی القربى سے مراد انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے درمیان محبت سے رہنے کا حکم دیا گیا. اس میں یہ تو کوئی تفسیری معنوی اعتبار سے بھی نہیں ہو سکتا، لفظی معنی تو جڑتے ہی نہیں ہیں. تو صحابہ نے پوچھا من قرابتک یا رسول اللہ، آپ کے قرابت دار کون ہے؟ وجبت علینا محبتہم، یعنی ہم پر ان کی محبت کو واجب کیا گیا. لفظ وجبت کا لفظ استعمال فرمایا. کوئی اگر یہ کہے کہ حکم وجوب نہیں ہے ان کی محبت کا، تو صحابہ نے سوال کر کر کے من قرابتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہے؟ وجبت علینا محبتہم، کہ جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اب جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے ان کی محبت واجب ہے. اب فرمایا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمۃ وعلی وابناہما، فاطمۃ الزہرا ہے، علی مرتضیٰ ہے، اور ان کے دونوں بیٹے حسنین کریمین ہیں. قرابت داروں میں جن کی محبت کا وجوب کا ذکر قرآن کریم یہاں پر مقصود و معنی ہے، ورنہ تو محبت سارے اہل بیت شامل ہے. اہل بیت صرف پنجتن پاک کی یقیناً ان کی اپنی خاصیت ہے، ان کی خصوصیات ہے. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، یہ تو پنجتن پاک، ان کی اپنی شان اور فضیلت علیحدہ ہے. مگر اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی شامل ہے، حضرت عباس کی اولاد بھی شامل ہے، حضرت ابو طالب کی اولاد بھی ادھر سے شامل ہے. تو آپ آل عقیل بھی ہے، آل عباس بھی ہے، یہ ساری لوگ اس میں ہاشمی تمام کے تمام اس میں شریک ہے اہل بیت اطہار میں. مگر جو شان، جو فضیلت اللہ اور اللہ کے حبیب نے سیدہ کائنات کو عطا فرمائی، وہ خود حبیب پاک کی اپنی بیٹیوں کو عطا نہیں فرمائی. حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی چار دختران مبارکہ ہے، مگر ان کی چاروں، حالانکہ وہ بھی تو اس وقت موجود تھیں جس وقت 3-4 سن ہجری کی بات ہو رہی ہے، جب امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، امام حسین کی ولادت ہوئی تھی، جس وقت اس وقت تو حضرت رقیہ بھی موجود ہیں، حضرت ام کلثوم، رقیہ کا وصال ہو چکا تھا، ام کلثوم موجود ہے، حضرت زینب موجود ہے. اس کے باوجود حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے فضائل بیان فرمائے. تو پتہ چلا کہ بیٹیوں میں بھی، حالانکہ بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہے، داماد بھی حضرت عثمان غنی بھی اہل بیت میں شامل ہے، مگر جو شان، جو فضیلت فاطمۃ الزہرا کو عطا ہوئی، خود حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ عنہن اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا نہیں فرمائی. یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ دینا چاہے وہ عطا فرمایا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام، پوچھا کہ ان کی محبت کے وجوب کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، تو ان کی محبت جب ہوگی تو ان کا تذکرہ بھی کرنا پڑے گا. محبت کی علامت کیا ہے؟ جب ان کا نام لیا جائے تو ہمارے چہرے کھل جائیں، جب ان کا نام لیا جائے تو ہماری طبیعتوں میں بحالی آ جائے، جب ان کا ذکر کیا جائے، بہترین انداز میں ان کا ذکر کیا جائے. مگر ایک یہ تو ہو گیا کہ قرآن نے وجوب کا حکم دیا، احادیث نے جن کے محبت کو واجب قرار دیا گیا، اور پھر وہ لوگوں ان حضرات کی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اہل بیت اطہار بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام بھی ہے. ان کی فضیلتیں دگنی ہو جاتی ہے اس اعتبار سے کہ صحابی بھی ہے، اہل بیت اطہار بھی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ جب ایک مرتبہ ایک معاملے میں غلو ہونے لگتا ہے، تو پھر دوسری جو جماعت ہے، صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں دشنام ترازیاں اور ان کی گستاخیاں، بے ادبیوں کا دروازہ کھلنے لگ جاتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بعض طبقات والے، اہل تشیع ہے، روافظ ہے، یہ لوگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہوئے
حالانکہ وہ حقیقی دم نہیں ہے. کیوں؟ اگر حقیقی ہوتا تو جتنی فضائل تم بیان کر رہے ہو وہ سارے صحابہ کرام سے تو نقل ہوئے ہیں. اگر روایت کا اعتبار آدمی کی راوی کی صحت پر ہوتا ہے، اگر راوی کی صحت چلی جائے، صحت گر گئی تو وہ روایت ہی ضعیف ہو گئی، وہ روایت کا اعتبار ہی ختم ہو گیا. اب اگر تم صحابہ کرام کو عدول نہیں مانیں گے، صحابہ کرام کو اہل ایمان نہیں مانیں گے، تو ان سے جتنے روایتیں فضائل تم بیان کر رہے ہو اہل بیت اطہار کے، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن کی آیتیں انہی سے مروی، احادیث طیبہ جتنی بھی ہم فضائل بیان کریں گے وہ تقریباً 95% صحابہ کرام سے منقول ہے. اگر ہم ان کا اعتبار ان کو عادل نہ مانیں گے تو ان کی فضائل کہاں سے لائیں گے؟ پھر ہم یہ ساری حدیثیں ضعیف ہو جائیں گی جو ہم آپ بیان کیا کرتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، حبیب داور اہل سنت والجماعت کہتے ہی اس کو ہیں، دونوں کے درمیان میانہ روی کو برقرار رکھیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار. ہمارے دونوں ہاتھوں میں دونوں کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن لیے چلتے ہیں. صحابہ کرام کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت اطہار کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کی تاروں کی روشنی کے مثل ان سے فیض اور اکتساب فیض کرتے ہوئے ہم اپنا سفر زندگی چلا رہے ہیں، اور ہمارے تو اعمال تو کچھ ہے نہیں، بس یہی ہے ان دونوں کی نسبتیں ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی نسبتوں کے باعث ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے گا. تو معزز سامعین کرام، ان حضرات کے مابین محبتیں کیسی تھیں، اور خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین شیخین کریمین کے اہل بیت اطہار حسنین کریمین اور حضرت سیدہ کائنات حضرت مولائے مشکل کشا مولائے کائنات کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ روابط اور تعلقات کیسے تھے. یقیناً وہ محبت والے، رواداری. ان حضرات کو ہم اپنی طرح سمجھے ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہم اپنا تقابل ان حضرات سے یا ان کا ہماری طرح کرنے لگتے ہیں، تب جا کر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ حضرات ہی الگ تھے. وہ دراصل جنت میں رہنے والے لوگ زمین پر کچھ وقفے کے لیے آ گئے تھے، بس یہی فرق ہے. وہ جنت والے لوگ کچھ دن کے لیے دنیا میں زمین پر رہ رہے تھے، وہ لوگ تھے وہ جنہیں اپنی ذات نہیں، اپنا نفس نہیں، اپنی ذات کو مٹا دیا، اپنی شخصیت کو مٹا دیا، اپنے نام کو مٹا دیا، اپنی آل کو مٹا دیا، اپنی اولاد کو. کہیں دنیا میں نہیں نظر آئیں گے ایسی جماعت، کہیں دنیا میں نظر نہیں آئے گی آپ کو. کہیں آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کوئی آپ کا بڑا سے بڑا پیر رہنے دئیے، استاد رہنے دئیے، وہ تھوک دے تو آپ کو اٹھا کر کے تھوک چاٹا کرتا ہے؟ کبھی آپ دنیا میں ایک مثال مجھے بتا دیں. ناک کے اندر کا فضلہ، یعنی ناک کے اندر کا فضلہ مبارکہ جب حبیب پاک نیچے پھینک دیتے، صحابہ کرام اٹھا کر کے گرنے نہیں دیتے، ہاتھ میں لے کر کے چاٹ لیا کرتے. آپ نے کبھی کہیں ایسی دیوانگی دیکھی ہے؟ ایسی جماعت کہیں دیکھی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھی ہے کہیں پر. وہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ وہ جنت میں رہنے والے لوگ کچھ دن کے لیے یہاں آ کر ہمیں جینے مرنے کا اور حبیب پاک پر جانثاری کی ایک نمونہ دے کر کے گئے. اب اپنا اپنا یارہ ہے کہ کون کتنا آگے چلتا ہے، کون جو آگے بڑھ کے لے زینہ اسی کا ہے. جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا آپ آگے جا کر کے ترقی کر سکتے ہیں اس میدان میں. تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں چند آپ کو احادیث طیبہ کے چند آپ کو جھروکے پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ کیسے صحابہ کرام نے اور خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ کیسے روابط اور تعلقات رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی پوچھ لیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، آپ فرماتے ہیں کہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر تشریف فرما ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ دوڑتے ہوئے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بازو بٹھایا. آپ نے تفصیلی واقعہ سماعت فرمایا ہے. یہ حدیث بھی حضرت صدیق اکبر سے مروی ہے. بٹھا لیا. بٹھا کر کے کچھ دیر کے بعد جب لے کر باہر نکلے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن کو اپنے سر پر بٹھا لیا، کاندھے پر بٹھا لیا ہے. پیر ان کے کہاں گر رہے ہیں؟ ان کے سینے پر. صدیق اکبر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے.
وہ ذات مبارکہ حضرت امام حسن کو کاندھے پر بٹھائی ہوئی ہے، مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور فرما رہے ہیں اے علی، حسن تمہارے بیٹے ہوتے ہوئے تمہارے مثل نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی طرح، یہ بیٹے تمہارے ضرور ہے، ظاہری اولاد تمہاری ہے مگر تم پر نہیں گئی ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گئی ہے، کاندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ آدمی کوئی بھی کتنا بھی کیوں بڑا نہ ہو جائے مگر اپنی ذات کو ملحوظ رکھتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں ان کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہوا ہے، اپنے کاندھے پر بٹھایا ہوا ہے اور لے کر چلے جا رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات یاد آتی ہے کہ مروان بن حکم آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے آپ حضرات سے، چونکہ وہ مدینے میں معمور ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی بات ایسی نہیں لگی، آپ لوگوں کی ہر بات مجھے پسند آئی، سوائے یہ کہ آپ لوگ جو ہے اہل بیت اطہار سے محبت بے تحاشا کرتے ہیں اور ان کے آگے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کون؟ حسنین کریمین کے آنے کے مقام پر انہوں نے اپنا امامہ اتار کر کے بچھا دیا، بچھا کر کے اس پر استقبال فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا اے مروان، کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، چونکہ ہم ایک سفر میں حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو کچھ دیر ہوئی اور اس سفر میں سیدہ کائنات بھی موجود تھی، حسنین کریمین بھی تھے۔ حضرت حسنین کریمین میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی رونے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات کا قافلہ چھوڑ کر کے خواتین کی طرف تشریف لائے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے فاطمہ، اے بیٹی، کیا بات ہے کہ حسنین کیوں رو رہے ہیں؟ بولے یا رسول اللہ، پانی کی پیاس لگی ہے، العطش العطش کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ مجھے پانی پیش کرو، دیکھا گیا تو کشکول خالی ہے، سارے صحابہ کرام دوڑ پڑے پانی کے لیے مگر کہیں پانی نہیں ملا، قطرہ پانی نہیں تھا۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ہائے مبارک ان کی منہ میں دے دیا، ان کے منہ مبارک میں دے دیا کہ تم اپنے منہ میں میری زبان چوس کر کے اپنی پیاس کو مکمل کر لو اور اپنی پیاس کو بجھا دیا کرو۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان کی محبت میری محبت، میری محبت اللہ کی محبت، ان سے بغض مجھ سے بغض، ان سے دشمنی میری دشمنی، ان سے عداوت میرے سے عداوت، اور جو کوئی مجھ سے بغض اور عداوت کرے گا اس کی اللہ سے دشمنی اور عداوت ہوگی۔ اللہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیوں ان سے محبت نہ کروں جن کی محبت کا حکم حبیب پاک نے خود دیا ہے، جن کی محبت اس دنیا میں بھی کامیابی کا زینہ ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت اطہار سے والہانہ محبت صحابہ کرام کی ہوا کرتی۔ جتنی بی بی فاطمہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت فرماتے تھے، کس کی طرح لگتے تھے، تو آپ نے فرمایا میں نے سب سے ملتے جلتے اگر حبیب پاک سے سب سے زیادہ تھی تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ روایت کون؟ بی بی عائشہ کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ محبت کون کرتے؟ کہہ سکتی تھی کہ میرے بابا سے محبت کرتے، کہہ سکتی تھی وہ، نہیں، امانت دار تھے وہ امین تھے، وہ صادقہ تھی، امانت دار تھی، صداقت اور عدالت کی وہ معیار تھے۔ انہوں نے اپنی ذات کو، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جنت والے لوگ تھے جو کچھ دنوں کے لیے دنیا پر رہ رہے تھے۔ صداقت میں، امانت میں، عدالت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ فرمانے لگی سب سے زیادہ محبت حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے فرماتے، کسی کے لیے آپ قیام نہیں فرماتے، اگر سیدہ کائنات آتی تو آپ اٹھ کر ٹھہر جاتے استقبال کے لیے، اور سب آتے تو حبیب پاک آتے تو سب اٹھتے، مگر سیدہ کائنات آتی تو حبیب پاک اٹھ جایا کرتے اور جا کر کے ان کے پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا کرتے اور اپنی کمبلی مبارک کو بچھا دیا کرتے تاکہ سیدہ کائنات اس پر بیٹھ جائے اور آرام فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہے اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین کی محبت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ایک محبت کا ایک سرچشمہ دیکھیں آپ، اور ایک محبت کے کیسے نمونے چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی یہ چھوڑ کر کے ان کی لڑائی میں جا رہا ہے، ایک کے فضائل بیان کر رہا ہے، کہیں پر بھی اگر آپ کو نظر آئے کہ کسی کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سمجھ جائیں کہ وہ غلط راستے پر جانے والا راستہ ہے۔ ہم محبت گھٹانے والے، مقام گھٹانے والے لوگ نہیں ہیں، صرف بڑھانے والے لوگ ہیں۔ حضرت ہجرت کی بات ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدہ کائنات کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، فاروق اعظم نے بھیجا، حبیب پاک نے خاموشی اختیار فرمائی،
سمجھ گئے حضرت عثمان غنی آلریڈی نکاح میں تھے ہی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے. حضرت رقیہ کا بدر کے واقعے کے وقت وصال ہوا تو وہ دوسری کے لیے تو کہہ بھی نہیں سکتے تھے, تو دونوں گئے شیخین کریمین جو دونوں افضل ہے امت محمدیہ میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترتیب بار, جس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراج امتی, میری امت کے اگر کوئی چراغ ہے تو ابو بکر و عمر فرمایا, چراغ فرمایا. اور چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشن کرنا ہوتا ہے. وہ جس طرف ہوتے ہیں روشنی اور نور انہیں اسی طرف ہوا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں آئے, آ کر کے حضرت علی کو فرمایا جاؤ جا کر کے بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگو. وہ کہنے لگے کہ بھائی میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے, میں خود مسجد نبوی میں سو رہا ہوں, یہودی کے باغ میں کام کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم اسباب پر کیوں وہ دیکھ رہے ہو ہے علی, جاؤ جا کر کے تمہارے ہمیں لگتا ہے کہ حبیب پاک تمہاری انتظار کر رہے ہیں. یہ محبتیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ یہ اپنی یعنی جو حدیث سے پاک میں آیا ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے ما یحب لنفسہ فرمایا, اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو. صدیق اکبر کی چاہت تھی کہ سیدہ کائنات سے نکاح کرے, فاروق اعظم کی چاہت تھی کہ سیدہ کائنات سے نکاح کرے. وہی چیز کو انہوں نے اپنے بھائی حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال فرمایا. وہی محبت کو مودت کو اختیار فرمایا اور اسی کو زینہ بنایا اپنی کامیابی کا. دونوں جا کر کے رشتہ بھیجنے کے لیے گئے, جا کر کے بھیجو. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ گئے, جا کر کے جواب نہیں دیے, سوال نہیں کر سکے, واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے علی, تم بھی اسی بات کے لیے آئے ہو جس کے لیے صدیق اور فاروق آئے تھے, ابو بکر اور عمر آئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. آپ نے فرمایا انشاءاللہ. باہر آ گئے, مبارکبادیاں دی جانے لگی. یہ شیخین کریمین ہے حضرت, کیونکہ حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ رحمہ کے حوالے سے ہم تک بات پہنچی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے, حب فضیلت الشیخین حب الختنین المسح علی الخفین, اسی لیے میں شیخین کریمین کہہ رہا ہوں. فضیلت الشیخین دونوں کی فضیلت, حب الختنین حضرت عثمان اور حضرت علی کی محبت, المسح علی الخفین یہ ہمارا عقیدہ اور یہ اہل سنت والجماعت ہے. اسی کا نام, ہمارے کو اہل سنت نہیں معلوم. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں صرف فاتحہ دینے والے, مزارات پر جانے والے, 11ویں 12ویں کرنے والے سنی سمجھ رہے ہیں. یقیناً وہ بھی ایک اس کے لوازمات کی حصہ ہے, مگر جو علمی طور پر جو فقہی طور پر ہمارا مسلک کیا ہے, یہ ہے ہمارا مسلک. تو معزز سامعین کرام, شیخین نے رشتہ لگایا حضرت علی کا حضرت بی بی فاطمہ کا. اچھا اب معاملہ یہ ہو گیا, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کچھ نہیں ہے. بولے تلوار ہے, زرہ ہے, وغیرہ ہے. آپ نے فرمایا زرہ لاؤ. اب اس کے بعد فرمایا کون ہے یہ زرہ خریدے گا؟ اب تیسرا خلیفہ اٹھ کر ٹھہر جاتا ہے, کامل الحیاء والایمان, جامع القرآن, حضرت ابن عفان, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کر ٹھہر جاتی ہے, یا رسول اللہ میں خریدوں گا یہ زرہ. اب خریدتے ہیں, ہزاروں کے درہم و دینار جس کی قیمت سے دوہری ہے وہ ادا فرما دیتے ہیں. اب اس کے بعد ضروریات تو پوری ہو گئی, وہ اس لیے کہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ لگے اس لیے خریدا, ورنہ تو ویسے ہی پیسہ دے سکتے تھے. نہیں, فرمایا کہ اگر ویسے ہی دے دیں گے تو ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی. یعنی اتنا بھی ان کے لیے, یعنی ان کی دل آزاری بھی نہ ہونے پائے اس کا بھی خیال رکھنے والی شخصیات کا نام خلفائے راشدین. سبحان اللہ سبحان. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید لیا, انتظامات نکاح کے ہو گئے سارے, چھہارے منگائے گئے. اسی سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اکمال الرجال فی اسماء مشکات المصابی کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے کہ نکاح کے موقع پر چھہاروں کا یعنی کھجور وغیرہ کی تقسیم مستحب ہے. اسی حدیث پاک کی بنیاد پر ذکر کر کے حضرت بی بی فاطمہ کے نکاح کے موقع کا ذکر پر یہ بات کو نقل فرمایا ہے. تو معزز سامعین کرام, حضرت عثمان غنی نے وہ خرید تو لیا, مگر پھر شادی کے بعد یا شادی کے موقع پر بطور ہدیہ اور تحفہ وہ زرہ کو بھی واپس فرما دیں. یہ ہے محبتیں, یہ ہے تعلقات ایک کے دوسروں کے ساتھ. اچھا یہ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات رہی. پھر اس کے بعد جب بھی کوئی بات ہوتی, ایک موقع ہوا, حضرت صدیق اکبر ہی کی بات ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجلس جمی ہوئی ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے مجلس میں. جگہ تنگ ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کچھ جگہ بنا لی جائے تاکہ سارے حضرات آ جا سکیں. تو بننے کے نہیں پا رہی تھی، لوگ زیادہ کثرت ہونے کی وجہ سے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مقام سے اٹھ کر ٹھہر گئے. فرمایا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن یہاں تشریف لائیے اور یہاں پر بیٹھیے. تو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا قدر والے ہی جانتے ہیں قدر والوں کا مقام و مرتبہ. تو یہ محبتیں، یہ تعلقات، یہ اور اس کے علاوہ حضرت ایسا نہیں ہے کہ دوسری طرف سے حضرت یہ بھی حدیث پاک فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، یہ بھی حضرت صدیق اکبر سے مروی ہے. اور اس کی دوسری راوی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. یہ بھی صدیق اکبر ہی کی روایت ہے. یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی روایت. اور دوسری طرف حضرت علی مرتضیٰ کا بھی وہی معاملہ، حضرت علی مرتضیٰ کا بھی وہی معاملہ کہ ہر موقع پر آپ نے فرمایا جو مجھ کو حضرت ابو بکر پر فضیلت دے گا وہ مفتری کی سزا میں دوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ محبتوں کا اظہار ہے، یہ محبتوں کا، مودتوں کا اظہار ہے. فرمایا کہ جب بیعت فرما لی حضرت ابو بکر صدیق سے کچھ تاخیر کے بعد، اس کے بعد جو خطاب فرمایا اس میں خطاب میں یہ بات فرمایا کہ میں جو خلافت سے بیعت سے رکا تھا وہ وجہ یہ نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا تھا یا ابو بکر ہم میں سب میں افضل ہے. حبیب پاک نے ان کو مصلح کا بھی وارث بنایا ہے، ان کو ہر معاملات میں آگے فرمایا ہے، مگر چونکہ ہم سادات کرام اہل بیت اطہار ہے، ہم سے صلاح و مشورہ نہ ہوا، یہ وجوہات رہی ہے. تو بہرحال حضرت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بذات خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کے فضائل کا ذکر فرمایا. اچھا، حضرت عمر فاروق کی بات لے لیں، مثال ایک آدھ میں دے کر اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل کی طرف لے چلوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے. آپ کے پاس شاہ ایران سے مال و دولت کی انبار آ گئے. یمن سے کا جب مال آیا تو آپ نے بدری صحابیوں کے لیے 1000 درہم رکھے، دوسروں کے لیے 500 درہم رکھے. اس میں آپ نے حسنین کریمین کو 1000 درہم عطا فرمائے. جو بدری صاحب، حالانکہ وہ بدر میں نہیں تھے، بدر کے وقت تو حضرت امام حسن پیدا بھی نہیں ہوئے، بدر کے بعد تو نکاح ہوا حضرت علی حضرت بی فاطمہ کا، دونوں بات کی پیدائش ہے، مگر اس کے باوجود بدری صحابہ کا حصہ عطا فرمایا. اب جب حصہ عطا فرما دیا تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے خفگی کا اظہار فرمایا کہ اے ابا جان، یہ لوگ بدر میں شریک بھی نہیں ہوئے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے، پوری حیات مبارکہ چھوٹے تھے، تو ان کو آپ ہم سے زیادہ، ہم کو 500 درہم دیے اور ان کو 1000 درہم دیا. تو یہ آپ نے ناانصافی فرمائی. آپ نے فرمایا حضرت فاروق اعظم ان کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. تو وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت فاروق اعظم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اتانی ابو کا ابیہما، فرمایا کہ تم اب ان کے باپ کی طرح باپ لے کر کے آؤ. وہ امکا کا امہاتہما، کہ ان کی ماں کی طرح تم اپنی کوئی ماں لے کر کے آؤ. ان کے چچا کی طرح، ان کے نانا کی طرح نانا لاؤ، ان کے نانی کی طرح نانی لاؤ، ان کے چچا کی طرح چچا لاؤ، ان کی پھوپھی کی طرح پھوپھی لاؤ، ان کی خالہ کی طرح خالہ لاؤ، ان کے ماموں کی طرح ماموں لے آؤ. میں بھی تمہیں اس یہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں لا سکتے ہو. ان کی فضیلت عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی فضیلت جہادوں کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی فضیلت سب سے پہلے نسبت مصطفیٰ کی بنیاد. نسبت مصطفیٰ، نسبت ہمارے دادا ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے کہ سادات کرام کے حوالے سے اکثر ہمیں وصیت فرمایا کرتے، بابا سادات کرام کی بے ادبی مت کیا کرو اگر وہ سچے ہیں. ایک واقعہ ہوا تھا شہر حیدرآباد میں اس وقت اس پس منظر میں فرمایا تھا. مدینہ منورہ میں ہے، ہوٹل میں ہمیں وصیت کے طور پر فرمایا سچے سادات جو ہوتے ہیں ان کی کبھی بھی بدعا سے بچو. کیا پتا کہ اگر وہ کبھی ہاتھ اٹھا دے ہمارے خلاف تو کیا پتا کہ ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ وہ رد بھی نہیں فرماتا. اور اگر ان میں کوئی کمی اعمال کی ہے تو ہمیں عمل کی وجہ سے وہ سید نہیں ہے، وہ نسبت کی وجہ سے سید ہے، ان کا عمل ان کے پاس ہوگا. اور اس کی آیت پڑھ کر کے ہمیں سناتے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. فرماتے ان کا حکم آیت منسوخہ کی طرح ہے کہ آیت منسوخہ پڑھی تو جاتی ہے مگر عمل نہیں ہوتا. یعنی ان کا ادب کوئی آیت منسوخہ ہے بول کر لے جا کر ردی میں نہیں پھینکتا، نکال کے قرآن کا پیپر پھاڑ نہیں دیتا.
وہ آیت کا بھی وہی احترام ہوگا جو دوسری آیتوں کا احترام ہوتا ہے، مگر اس پر عمل نہیں ہوا کرتا۔ تو معزز سامعین کرام فرماتے ہیں کہ ان کا ادب رہے مگر ان کی تعلیمات پر عمل نہ ہو، ان کے اسوے پر عمل نہ ہو، ان کا ادب باقی اور برقرار رہے۔ حضرت فاروق اعظم کی یہ بات حضرت علی کو پتہ چلی کہ حضرت فاروق اعظم نے ایسے ایسے معاملہ کیا، تو قربان جائیے حضرت علی نے فرمایا کہ عمر سراج هذه الامہ، حضرت عمر اس امت کے چراغ ہے۔ حضرت علی عمر کو پھر پتہ چلا کہ حضرت علی نے ایسے کہا ہے، فرمایا کہ ہاں میں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ امت کے چراغ ہیں۔ اس کے بعد حبیب داور صلی اللہ حضرت عمر فاروق آئے اور آ کر کے کہا کہ مجھے لکھ کر کے دے دو یہ، تاکہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں میرے کفن کے اندر یہ بات کو لکھ دینا کہ علی نے کہا ہے کہ میں اس امت کا چراغ ہوں۔ یہ دو طرفہ محبتیں۔ اچھا پھر ایران کی طرف سے جب مال آیا، مال آنے کے بعد اس میں ان کی بادشاہ کی بیٹی بھی آئی، شہر بانو جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی آئی۔ تو بڑے بڑے لوگ انتظار میں تھے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ شہر بانو دے دی جائے گی، بادشاہ کی بیٹی ہے، خوبصورت ترین ہے، ایسی خوبصورتی آپ اندازہ لگائیے، بادشاہ کی بیٹی ہے، جب وہ سپر پاور کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا کے بادشاہ کی بیٹی ہے، میں دین کے بادشاہ کے نواسے کے حصے میں دیتا ہوں۔ اپنے بچوں کو پیچھے رکھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا، خود نکاح بھی پڑھائے اور خود مہر بھی ادا فرمایا، اور انہی کا صدقہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ وہی خان وادے کے، اسی کھیت کے چشم و چراغ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ۔ معزز سامعین کرام، یہ محبتیں، یہ مودتیں، یہ تعلقات، یہ نسبتیں ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب کوئی اس میں کوئی کمی کرنے کی کوشش کرے تو اپنے آپ میں کمی کر لے گا، مگر ان کی محبتیں باقی اور ساقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کا ایک پرتو حضرت سیدنا عثمان غنی کی حیات مبارکہ میں لے لیں، آخر وقت ہے حضرت عثمان غنی کا، بلوائی شہر گھر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، مگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارضاہ اپنے شہزادوں کو، حسنین کریمین کو، ان کی گھر کی نگرانی پر، ان کے گھر کی حفاظت پر معمور کر دیے ہیں، کر کے بتلا دیا کہ ہمارے درمیان کوئی عداوتیں نہیں، ہمارے درمیان کوئی دوریاں، کوئی ڈفرینسز نہیں ہے، ہم تو محبتوں والے ہیں، ہم تو تعلقات والے ہیں، ہم تو ادب والے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ان حضرات کے درمیان جب محبتیں اور تعلقات ہیں، محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، ایسی محبتیں، ایسے تعلقات جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غدیر خم کے موقع پر حبیب پاک نے جب فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو حضرت عمر فاروقی رضی اللہ عنہ پہلے ہیں، آگے بڑھے، ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے، فرمایا بخ بخ لکا ہنی ان لکا یا ابا الحسن، بخ بخ لکا یا ابا الحسن، اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ آج سے سارے مومنین کے مولا ہیں۔ آپ نے مبارکبادیں پیش کی۔ محبتیں، الفتیں، راحتیں، تعلقات اس قدر ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے آخری مشورے کا تک انتظار دیکھتے تھے۔ شورا بلائی جاتی، ساری مجلس ہے، دارالندوہ ہے، پورا پارلیمنٹ سمجھ لیں آپ، پورا پارلیمنٹ ایک طرف ہوتا، حضرت فاروق اعظم حضرت مولا مشکل کشا کے چہرے کو تکتے رہتے کہ ان کی کیا رائے ہے۔ جب فلسطین کا آخر حصہ جب فتح ہونے کا موقع آیا، جہاں پر اب شام کی طرف بڑھ رہے تھے، شام کا موقع آیا، تو اس وقت موقع پر کئی صحابہ کرام نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے کہا، اے فاروق اعظم اب آپ آنا ہوگا فرنٹ لائن پر لڑنے کے لیے، آپ سامنے ٹھہر کر کے لڑیے تاکہ ایک دبدبہ مسلمانوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہو۔ حضرت سب نے کہہ دیا، حضرت عمر کوئی فیصلہ نہیں فرما رہے ہیں، حضرت علی دیر سے آئے، اس وقت میٹنگ میں آ کر فرمایا، آنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ اے علی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں سے اپنے پیادوں کو تیار کریے اور روانہ کر دیئے، وہی کافی ہے، آپ کا یہی دبدبہ کافی ہے کہ بادشاہ خود اتنے بڑے سپر پاور کے جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہے، وہی سب سے بڑا دبدبہ ہوگا۔ آپ کی حکمت، آپ کی مصلحت اور آپ کی دانائی کیوں نہ ہو۔ حبیب داور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کو پتا تھا، ان کی محبتیں، ان کی تعلقات، ان کی رواداریاں، ان کی رشتہ داریاں۔ اور حضرت فاروق اعظم کی بات یاد آئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے درخواست فرمائی کہ اے علی آپ
میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے جوڑے رکھوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دئیے. حضرت آپ کی بیٹی جو سیدہ کائنات سے ہوئی تھی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ عنہا, ان سے آپ نے نکاح فرمایا. 40,000 درہم آپ نے اس کا مہر مقرر فرمایا. ان سے ایک لڑکی رقیہ جن کا نام ہے اور زید بن عمر جن کا بیٹے کا نام ہے, یہ تولد ہوئے. یہ کیا ہے یہ بتلاتے ہیں. اگر کسی کو کوئی دل میں تھوڑی سی بھی اگر خفگی ہوتی ہے تو اس قدر محبتوں کا اظہار نہیں کرتے. ان کے درمیان محبتیں تھیں اور صبح قیامت تک باقی ہیں, اور روز افزوں یہ اضافہ ہی ہو رہا ہے. اب کوئی جلتا ہے جلتا رہے, کوئی گھٹتا ہے گھٹتا رہے, وہ اس کا مسئلہ رہے گا, یہ اس کا پرابلم ہے اور اس کا مسئلہ ہے. ان میں تو محبتیں صحابہ جمیع صحابہ کرام میں, چونکہ میرا عنوان اہل بیت اور خلفائے راشدین کے ساتھ خاص حسنین کریمین کے ساتھ, تو اس وجہ سے میں نے انہی کے حد تک اپنے موضوع کو مخصوص رکھا. ورنہ اگر عام صحابہ کرام کا عنوان دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کئی دفاتر, کئی دواوین اور دفاتر بھرے پڑے ہوئے ہیں کتابوں کے, جس کا احاطہ کرنا ان مختصر اوقات میں اور ان مختصر سے خطابات میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں پنجتن پاک کے صدقے و طفیل صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے و طفیل دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. ہمارے اہل سنت والجماعت میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے سچی اور حقیقی محبت نصیب فرما. اے باری تعالی تشدد اور تنگ نظری اور باری تعالیٰ عداوتیں بغض اور دشمنیوں کو ختم کا خاتمہ فرما. مسلمانوں کو یہ وقت مدد ہے باری تعالیٰ, مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.